بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام آج کا سبق، میں ہوں وقاص مولانا۔ ہمارے ساتھ ون آف دا موسٹ ریناؤنڈ لائف کوچ ساحل ادیم صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صحیح اور غلط بات میں ایک نوجوان کیسے فرق کر سکتا ہے۔ پہلے تو ہم جانیں گے کہ صحیح بات اور غلط بات کیا ہے، کیونکہ صحیح بات اور غلط بات تو ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن آج کل مختلف طرح کے لوگ مارکیٹ کے اندر صحیح اور غلط بات کی تشریح کرتے ہیں، یعنی ہر بات وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کا اینگل اور جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک زاویے سے ایک چیز کو دیکھیں آپ کو غلط لگے گی، اس کے زاویے پر جا کر دیکھیں تو آپ کو صحیح لگے گی۔ تو اسی سارے کنفیوژن کے اندر ایک نوجوان کنفیوز ہو چکا ہے۔ تو تعین کیا کرنا ہے قرآن اور حدیث میں صحیح اور غلط بات، اور پھر جو آج کل سیاست میں بھی ہوتا رہا کہ صحیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھڑے ہو جاؤ، تو تعین کیسے کرنا ہے سارے مجمع کے اندر کہ صحیح راہ کے اوپر کون ہے، وہ چاہے پالیٹکس میں ہو یا اسپرچول بندہ ہو، اس کے پیچھے ہم نے کیسے لگنا ہے، بھیڑ بننا ہے یا اپنا اپنا ذہن جو ہے اس کا تعین کر کے انالیسس کر کے صحیح اور غلط بات میں فرق کرنا ہے۔ یہ ساحل ادیم صاحب ہمیں آج بتائیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ساحل ادیم صاحب، پہلے صحیح اور غلط کی تشریح جو آپ کے ذہن میں ہے وہ کر دیں، پھر اس قرآن اور سنت سے بھی آپ اس کی ڈیفینیشن بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کا جو منکا ہے نا، وہ تو ہر انسان کو دیا ہے گفٹ میں ہی۔ وہ تو اس کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ پیدائشی تجھے مسلمان ہی کیا تھا میں نے، بعد میں تیرے ماں باپ نے یہودی یا نصرانی بنایا۔ جو بھی بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جدھر بھی لے گئے وہ جس کی چیز بھی صحیح کیا، جس چیز کو بھی غلط کیا۔ دوسری چیز جو آپ کو نفسیات میں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ چلیں فطرہ تو اللہ نے دے دی تھی، اس کے بعد پھر فطرہ کے اوپر پریکٹس ہی کیوں نہیں کرتے لوگ؟ اتنا ہی اگر نیچرل ہے تو نفسیات میں جو لائف سائیکل ہے انسانی دماغ کی، ذہن کی ایکچولی، وہ 11ویں 12ویں سال کے بعد کہیں جا کے شعور کی بنا پڑتی ہے، یہ والا حصہ بنتا ہے، تب سوچنا شروع کرتا ہے انسان کے کیا معاملہ، خود بھی تو معائنہ کروں کہ کیا جو لوگ میرے ہی قریبی ہیں، میرے بڑے ہیں، کیا پتہ وہ بھی غلط ہوں۔ یہ سوال بچے کو نہیں آتا کبھی بھی کہ میرا باپ بھی غلط ہو سکتا ہے، میری ماں بھی غلط ہو سکتی ہے۔ یہ سوال ایک شعور کی سطح پہ جب شروع میں ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ہم ٹین ایج سنڈروم کہتے ہیں نا، وہ اصل میں ٹین ایج سنڈروم نہیں ہے، ان کو بس سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ نیورو بایولوجی میں اس کے آنسرز پڑے ہوئے تھے۔ ہیومن انیٹمی اٹ سیلف چیخ چیخ کے بتا رہی تھی کہ اب وہ مشین کا وہ والا انجن لگ گیا، اب انجن میں سے تو ایفیشنسی ڈیمانڈ خود آئے گی نا اندر سے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں جب ہم ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ نے اسی لیے شروع میں نہیں بنا دیا، کیونکہ شروع میں اتنی توانا عمر نہیں ہوتی کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں، تو ہمیں فل 100% مانیٹرنگ اینڈ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے تو نہیں ہے۔ تو یہ والا حصہ پچھلے حصے بن گئے تھے، یہ بھی بن جاتا پیدائشی یا ماں کے پیٹ میں ہی بن جاتا۔ تو یہ اس وقت انسان کے سروائیول کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود نہ شناخت کرتا پھرے، وہ اسی جتھے کو فالو کرے جو جتھا اس کا نگہبان ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا یہ اب حصہ بن جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم جتھے ہی فالو کر رہے ہیں تو پھر جو جتھا کرے گا ہمیں لگتا یہی ہے کہ وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ بچپن سے ہمیں یہی اس کا مومنٹم بنا ہوتا ہے۔ اس کو ہرڈ سائیکالوجی بولتے ہیں، جو ہرڈ جس طرف ہرڈ موو کر رہا ہوتا ہے اس طرف وہ اکیلی بھیڑ بھی ادھر ہی موو کرتی ہے۔ آپ دیکھا ہوگا بھیڑ چال اسی کو کہتے ہیں کہ جدھر زیادہ بھیڑیں موو کریں گی تو چاہے جدھر بھی جا رہی ہوں، اپنی موت کی طرف جا رہی ہوں، پورا کا پورا ریلا ادھر ہی جائے گا۔ تو جو بیچ کا یا آخری بھیڑ ہوتی ہے وہ نہیں کبھی دیکھتی کہ کہاں جا رہے ہیں، وہ دیکھتی ہے سب جا رہے ہیں تو چلنا ہے۔ یا انسانی بچہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اب اس کو شعور میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا نا 12ویں سال سے پہلے امتحان نہیں لوں گا میں کسی کا، کیونکہ وہ تو جو جتھا تھا اس جتھے پہ امتحان ہے۔ کل رائی مسئول، اللہ نے کہا نا کہ نبی علیہ السلام نے کہ ہر رائی سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا۔ اب جیسے ہی وہ اپنی شعور میں آ گیا پھر اب اس سے بھی سوال ہوگا کہ تو نے کیوں ریلے کو بس دیکھا، تو نے خود کیوں نہیں روک کے سوچا کہ ہاں یہ کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 سال کی عمر کو تعین رکھا ہے شعور کا، لا شعور سے شعور کی طرف کنورٹ ہونا 18 سال نہیں ہے شروع ہوا۔ جی نہیں، یہ تو اسکینڈینیوین خرافات ہیں جو یورپ نے پکڑی تو امریکہ نے کاپی کر لی، اور ہم تو آپ کو پتہ ہے ہم بھی جتھے کو دیکھیں، جتھے یہ بڑی اچھی مثال دی، جتھے کو فالو کر کے اب ہمارے بچے کو شروع سے بتایا جاتا ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ انسانی دماغ 18ویں سال میں کوئی نیا کمپارٹمنٹ بناتا ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، 12ویں سال میں کمپارٹمنٹ بن جاتا ہے آخری، بس اگلا جو بالکل آخری ایک چینج آتی ہے ہارڈ ویئر کی وہ 40ویں سال میں آتی ہے۔ اس سے پہلے دماغ اپنا وہ والا تمام تر کام کر چکا ہے ہارڈ ویئر لیول پہ جو 12ویں 13ویں سال میں کر لیتا ہے۔ تو اصل میں وہ والے معاملات جو ہم 18ویں سال میں ڈالتے ہیں وہ اللہ نے 13ویں سال میں ڈالے ہوئے۔ سو یہ اس بات کی خود سوچیں خرافات کتنی بڑی اور گہری ہیں
کہ وہ 18 سال کا بندہ صدر تو سلیکٹ کر سکتا ہے امریکہ میں، مگر شراب نہیں خرید سکتا. مطلب اس کی کیا سینس ہے اس کی کہ شراب پینے کی 21 سال عمر رکھی ہوئی ہے، مگر صدر سلیکٹ کرنے کے لیے 18 سال عمر رکھی ہوئی ہے. مطلب چھوٹا گناہ کرنے کی عمر 21 سال ہے، اور بڑا گناہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے تو 18 سال ہی کافی ہے. تو یہ 18 کا فگر کہاں سے آیا؟ اس کی کوئی سائنس نہیں ہے. یہ صرف اور صرف وہ بڑے جتھے نے جو اس وقت بول دیا. اب جتھے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، جتھے کے اندر ہائرارکی ہوتی ہے، جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، فائنینشلی پاورفل، پولیٹیکلی پاورفل، اور وہ جو کرتے ہیں جتھا اس کو فالو کرتا ہے. اس کو لا آف انڈکشن بولتے ہیں. تو پہلے جو اوپر کے 30-22-32% ہوتے ہیں نا، وہ جو فالو کریں گے، باقی کے 70% بغیر کچھ سوچے سمجھے فالو کریں گے. اس کو عوام بولتے ہیں. اللہ نے اس کو بھی نشانی پہ قرآن میں کہا کہ زیادہ تر لوگ، اللہ تعالیٰ نے اس عوام کو ایڈریس کیا، زیادہ تر لوگ تو گمراہی پہ، جب یہ جماعت دیکھو گے تو زیادہ تر گمراہی پہ ہی ہوں گے. ان کو پھر وہ نگہبان جو اس کا سربراہ، اس کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ ان زیادہ تر لوگوں کو لے کے جائے وہ. پھر نبی اسلام نے حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ بھی حیران ہو جائیں گے قیامت والے دن دیکھ کے کہ جب فرشتے زنجیروں میں جکڑ کے لوگوں کو جنت میں پھینک رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا شرح میں یہ بڑا مطلب ہے کہ ان کے بس میں ہوتا تو وہ دوزخ میں ہی جاتے. یہ ان کا نگہبان ایسا آیا تھا، ان کو اللہ کے راستے پہ لے گیا، اور وہ زنجیروں کا مطلب تو اب وہ سوچتے نہیں تھے اس کا مطلب ہے. تو زیادہ تر عوام نہیں سوچتے کہ وہ جتھے کو ہی فالو کرے گی. اسلام اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہر 12ویں سال والے بندے کو شعور دیتا ہے اور اس کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں پہچانے کہ کیا چیز آپ کی فطرہ سے اکارڈنس رکھتی ہے، جو اللہ نے پیدائشی مسلمان پیدا کیا تھا تو وہ رائم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اور کچھ ایسی جگہوں کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے اصول خود ہی مرتب کرتے ہیں کہ ہمیں جو آپ نے پہلا جملہ بولا تھا نا کہ کئی سارے اینگل ہوتے ہیں صحیح کو دیکھنے کے، تو کوئی ایک ایبسلوٹ ورژن نہیں ہو سکتا. اس کو پوسٹ ماڈرنزم کی فلسفی کہتے ہیں. یہ بڑی ریسنٹ ہے، یہ 80 سال پہلے نہیں تھی. تو یہ ابھی نیا کوئی ایک دور چلا ہے فلسفے کا. یہ یورپ سے ہی آیا، کہ فرانس سے آیا ہے. اب تو پوری دنیا میں پھیل گیا، تو اب پہچانا بھی مشکل ہو گیا ہے. مائکروسکوپ چاہیے ہوتی ہے کہ اوریجنل وائرس کہاں سے آیا تھا. اب تو ہر جگہ پہ پوسٹ ماڈرنسٹ بیٹھے ہیں. پاکستان میں تو بھرپور ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس بھی بھرا ہوا ان سے. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو فیل ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، تو بس وہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہماری نظر سے یہ ٹھیک لگ رہا ہے. تو وہ اس کی صاف یہ ایک بیماری کی علامت ہے. اس بیماری کو کہتے ہیں لا علمی ناقص العقلی، کہ وہ ان کو یہی نہیں بتایا گیا بچپن سے کہ اللہ کا جو قانون ہے نا وہ فطرہ کے لیے بنایا گیا ہے. وہ آپ کی ہی آسانی کرے گا، اور دنیا پوری کی آسانی کر دے گا. وہ آپ کے لیے نہیں ہے، پورے 7 ارب لوگوں کے لیے، اور اگلی نسلوں کے اربوں لوگوں کے لیے. تو وہ بس اس طرح فالو کر لو. سو اس لیے وہ 12ویں سال کی جو ٹرانزیشن ہے نا، وہ اگر آپ صحیح، اللہ کے نبی اسلام نے کہا کہ جس نے میری نہج پہ 1 بیٹے یا 2 بیٹیوں کو بالغ کر دیا تو جنت میں میرے ساتھ تو ایسے ہوگا. اس کا مطلب ہے اس نے اس ٹرانزیشن سے گزار دیا، بالغ کر دیا، 13ویں سال تک لے گئے، کہ اب وہ اپنے ہی باپ کو سوال کرنے کا بھی مجاز ہے کہ یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف حکم دے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہے؟ یہ جتھے کو توڑتا ہے نا انسان، پھر جتھے کو کیسے توڑتا ہے؟ محنت کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، ہمت دکھاتا ہے. ہر نبی نے کی، اکیلے ہی لڑائی کی. ہر نبی کبھی بھی جتھوں میں نبی نہیں آئے، ہمیشہ انفرادی طور پہ مشن ملا ہر ان آدمی کو جو نبی تھے. اور انہوں نے پھر جتھا بنایا، اس جتھے نے پھر ثابت کر کے بتایا کہ یار آپ لوگوں کی فطرہ کے قریب ترین قوانین مرتب ہو رہے ہیں، اور لوگ اٹریکٹ ہو کے بھاگے. جب نبی نے پیک پکڑی، کسی بھی نبی نے، پوری دنیا اس کی طرف اٹریکٹ ہوگی، کیونکہ فطرہ کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ انصاف بھی پورا مل رہا ہے، یہ رحم بھی پورا مل رہا ہے، یہ فریڈم پورا دے رہا ہے، یہ تمام طرح والے جواب دے رہا ہے جو میرے اندر کی آوازوں کے ہیں. اچھا، جتھے تو کبھی بھی جتھے اپنا نہیں سوچتے. وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ جو چل رہا ہے وہی چلے گا. یہ آپ نے سنا ہوگا بچپن میں، آپ نے بھی، یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں کرتے ہوتے، یہاں پہ برا لگتا ہے، عجیب بات کر رہی اس نے، عجیب طریقے سے بات کرتا ہے، یا اس کا موقف جو ہے نا وہ بالکل ہی یونیک ہے. تو ایک انزائٹی کی فیلنگ آتی ہے لوگوں کو. تو وہ انزائٹی کی فیلنگ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہمارے بچپن سے وہ وائرنگ ہوئی ہے کہ جو وہاں پہ جتھا چل رہا ہے وہ ادھر ہی چلو. اس کو ہم بولتے ہیں نارمل. تو جو نارمل کلچرل نارمز کے اندر، اس کو ہم نارمل بولتے ہیں، اس کو ہم ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ 2 نمبر اور انتہائی بے وقوفانہ قسم کا خرافات مبنی کلچر بھی کیوں نہ، اس کو ہم نارمل سمجھیں گے، وہی ایکسیپٹیبل ہوگا. تو اس کی پھر مسائل. آپ نے ایک باتوں میں کہی کہ جب جنت میں زنجیروں میں جکڑ کر لے کر جایا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر نگہبان ایسا آیا کہ انہیں صحیح راستہ دکھا دیا. تو ایسی زنجیروں میں دوزخ کی طرف بھی جائیں گے جن کا نگہبان ایسا تھا کہ جو ان کو صحیح راستہ نہیں دکھا پایا. تو وہ جو جکڑے جائیں گے، زنجیروں کے اندر جائیں گے،
جو 12 سال سے پہلے کے لوگ ہیں, کیونکہ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ایک کرسچن کے گھر پیدا ہونے والا یا نان مسلم پیدا ہونے والا بچہ, اس کا کیا قصور ہے؟ وہ لاشعوری سے پہلے اگر جاتا ہے تو وہ کیا اس کا تعین ہوگا؟ غیر عاقل سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کو تو چھوڑ دیں آپ, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ٹکٹ دیا ہوا ہے. جو بچے ہیں نا ان سے کوئی سوال نہیں ہے. 12 سال آپ کو ہیمر کی جائے ایک چیز ساحل صاحب, اس کے بعد 13ویں سال میں آپ کس طرح ایک صحیح اور غلط میں تمیز کریں گے؟ تو آپ تو انہی روایات اور انہی چیزوں کے اوپر ہوں گے نا جو ماں کی گود سے اور باپ کے شفقت سے آپ نے سیکھی ہے. جی ہاں, یا پھر جتھے کی موومنٹ سے سیکھی ہے. تو اسی لیے زیادہ تر لوگ اپنا مذہب نہیں بدلتے. ابو جہل نے کیا کہا تھا نبی علیہ السلام سے کہ تجھے میرے دادا سے بھی زیادہ, باپ سے بھی زیادہ پتہ چل گیا؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا نعم, پتہ چل گیا. ٹھیک ہے, کوئی تردد میں نہیں پڑھوں گا, بے تکلفی سے بتاؤں گا تو غلط ہے, تیرے دادا بھی غلط تھے, تیرے پردادا بھی, اور جو صحیح کام ہے وہ اللہ کی طرف سے بس. یہ اصل میں نا زیادہ تر لوگ مذہب کیوں نہیں بدلتے؟ یہ اس لیے نہیں بدلتے, وہ مومنٹم آپ نے صحیح پکڑا ہے. اتنی ہیمرنگ ہوئی بھی ہو, کون بیچارہ اتنی محنت کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے کہا کہ ہم ہر بندے تک ہدایت پہنچائیں گے. یہ حجت تمام اللہ نے خود کہا ہے میں کر دوں گا, کہ یہ نہ ہو کہ کوئی سوچے. اور ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں یہ خود بتایا نا کہ آزر کا بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام, آزر خود بت کا پجاری, اور ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی دعوت کے خود سوچ بچار کر کے نکل لیتے. اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کیوں بتائی کہ ہماری نفسیات میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. ٹھیک, ہر انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ باپ کی میں اللہ کے لیے خدمت کر رہا ہوں, صحیح کیا ہے, یعنی جو باپ کر رہا ہے اس کے خلاف بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن وہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا, اس بات کا جواب آپ نے دینا ہے. لیکن اس کے پہلے اشرف صاحب ہیں چکوال سے, کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, یہ ان کی کال ڈراپ ہوئی تھی. اشرف صاحب آج آپ سوال کرنا چاہیں؟ اشرف صاحب اگر ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں آپ, پھر آپ کو آواز میری جو ہے نا وہ جلدی پہنچے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ساحل بھائی میں نے رات کو بھی کال کی تھی. جی جی, ٹی وی کی آواز میں نے کم کر دی ہے, اس کو میوٹ کر دیں. اوکے میں میوٹ کر دیتا ہوں, پھر ساحل صاحب کی آواز نہیں آئے گی مجھے. جی جی, پھر سنیے گا ساحل صاحب کو سوال کر لینا پہلے آپ. اچھا, سوال میرا یہ ہے کہ میں نے رات کو بھی کال کی تھی کہ میں اگر کوئی بھی کام کرتا ہوں تو مجھے انزائٹی اور ڈپریشن اور اس طرح ٹینشن محسوس ہونے لگتی ہے کہ میں کوئی بھی چھوٹا سا مجھے کام کرنا پڑے, مثلا یہ اٹھ کر واش روم تک بھی جانا پڑے تو مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے. اس سے پہلے میں دوائیاں بھی کھا چکا ہوں اور بہت سے میں ڈاکٹروں کو بھی چیک کرا بیٹھا ہوں, لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ آپ کو انزائٹی, اس کی نشانی کیا ہے؟ ٹھیک ہے اشرف صاحب, یہ آپ سے کراس کویشچن بھی کریں گے کیونکہ کل بھی کراس کویشچننگ نہیں ہوئی تھی. ساحل صاحب جی جی ہاں جی, آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انزائٹی ہوتی ہے اس کی فیلنگ ذرا واضح کریں. آپ کو پینک اٹیک ہوتے ہیں یا پھر آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کام کرنے لگوں, اگر میں نے فرض مال واش روم میں بھی جانا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے تو مجھے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. کوئی پرابلم بتائیں نا, اس پرابلم کی کیفیت کیا ہے؟ وہ آپ کو پینک اٹیک ہوتا ہے, پسینے آتے ہیں, ہارٹ دل کا دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, یا پھر آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کام غلط کر رہا ہوں میں؟ اشرف صاحب کی کال کی آڈیو ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ ساحل صاحب یہ کل بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے پریشانی ہوتی ہے. چلے اگر نیچرل آپ کو کیا سمجھ لگتا ہے کہ ایک بندہ جو کوئی بھی کام کرنے لگے تو انگزائٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہو پائے گا یا نہیں, میں تو یہ سمجھاؤں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے. چلیں آپ بتا دیں ساحل صاحب. نئے کام میں ڈر آتا ہے کئی لوگوں کو. نہیں, نئے کام میں تو چلیں ہر ایک کو ڈر آنا فطرت ہے, یہ تو اچھی بات ہے, آنا چاہیے. آپ کو فالس کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. مگر ایک کام بار بار جو کرتے ہیں, جیسے وہ باتھ روم جاتے ہیں, اس میں جو ڈر نہیں آتا ہوگا ان کو, اگر ڈر آتا ہے تو یہ پینک اٹیکس ہیں. یہ تو پینک اٹیکس تو ایک اسٹینڈرڈ مطلب ایک ایبریشن کہتے ہیں اس کو, ایب نارمیلٹی ہے برین کی, کیمسٹری کا کیمیکل امبیلنس ہے. تو وہ تو اس کی کافی ساری دوا دارو ایجاد ہو چکی ہوئی ہے. مگر میں ویسے بتا دوں, پینک اٹیک کا علاج جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے. سورہ مزمل جو ہے نا وہ, کیونکہ یہ نفس کی شورش ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نفس کو قابو کرنے کا علاج جو ہے نا وہ سورہ مزمل میں بتایا. رات کو تہجد میں سورہ مزمل کی, جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں آپ تو سورہ مزمل کی آپ تلاوت کریں, اور جب اذان ہو تو ضرور سنیں, غور سے سنیں. نبی اسلام کو علی بن ابی طالب نے ایک دفعہ کہا کہ ان کو بھی ایک انزائٹی کی کیفیت ہوئی, اور
مفسر بھی یہی لکھتے ہیں کہ وہ پینک اٹیک ہی تھا کہ کیمسٹری جو تھی نا وہ کوئی فیئر کی فیلنگ آ رہی تھی. تو نبی اسلام نے علی بن ابی طالب سے کہا کہ علی اذان سنو, اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ پھر میں نے اذان غور سے سنی تو اس کے بعد مجھے کبھی نہیں ہوئی. تو یہ میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ بس ہیڈ فون پہ اذان لگائیں اور غور سے سنیں, اور سورہ مزمل جو ہے نا یہ تو بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بتایا نا بس اس کے علاوہ تو کوئی علاج نہیں. مشین جس نے بنائی ہے وہی بتائے گا مشین ٹھیک کیسے کرنی ہے, مگر یہ میں پینک اٹیکس کی بات بتا رہا ہوں. جو رہی بات سائنس میں کیا اس کا پروسیس ہے, سائنس میں پروسیس ہے کہ اوائڈ مت کریں ان چیزوں کو, جان کے کریں وہ کام. کانشیسلی اپنے آپ کو پاور تھرو کہتے ہیں فلسفی کے, پاور یور سیلف تھرو دیٹ. تو اس کو تواتر کے ساتھ آپ کو پھر اور کانشیسلی ریڈنگ لیں مجھے کیا فیلنگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ ایسی منزلیں ہوتی ہیں, مشکل کام جو ہے آپ نے کرنا ہی ضروری ہے. اچھا نثار صاحب ہیں میاں چنو سے لائیو کالر ہمارے ساتھ. نثار صاحب ساحل عدیل سے آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اچھا ساحل بھائی, میں نے 4-5 دن پہلے بھی آپ کو کال کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے بہت سارا گلٹ ہے لائف میں, مطلب میں نے بہت سارے غلط کام کیے ہیں. اب میرے اوپر میں ایک جسے کہہ لیں کہ ایک جو خاندان کا قبیلدار ہوتا ہے, ظاہری بات ہے میری وائف ہے, ایک بیٹا ہے, تو مجھے نا ایک چیز نہیں ختم ہو رہی میرے دل سے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آج ٹی وی کے اوپر کہ میرے سے جھوٹ جو ہے نا وہ میں ختم نہیں کر پا رہا اپنی زندگی سے. مطلب میں کوئی بھی کام کرتا ہوں, کسی سے بھی کوئی بھی بات کہہ دوں, میں سوچتا ہوں کہ میں اس سے جھوٹ بول دوں گا, میرا ٹائم گزر جائے گا, لیکن بعد میں گلٹ فیل کرتا ہوں. پھر میرے اوپر جو ہے وہ بوجھ آتا ہے, اینگزائٹی ہوتی ہے, مجھے بہت ساری چیزیں مجھے پریشان کرتی ہیں. ٹھیک نثار صاحب. جی ساحل صاحب. سر جھوٹ جو ہے نا وہ بیسکلی کنوینئنس کے لیے بول رہے ہیں, وہ جو اور بھی بڑی قسمیں ہیں جھوٹ کی, مگر جو اس کیس میں وہ بول رہے ہیں وہ کنوینئنس کے لیے. تو اپنے آپ کو نا آرگینک لائف کے اندر لے کے آئیں. آرگینک لائف کا مطلب یہ ہے کہ سختی میں ڈالیں ذرا اپنے آپ کو, اور تو آپ کا وہ کنوینئنس کا جو سینٹر ہے نا وہ کیمسٹری میں وہ چینج ہوگا, وہ چھوٹا ہو جائے گا. اس وقت اتنا بڑا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے, تو آپ پیتھولوجیکل لائر بن چکے ہیں. اس کو پیتھولوجیکل لائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چھوٹی سی بات پہ بھی ٹائم بچاتا ہے یا پھر ٹال دیتا ہے, اور ٹالنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے. سو پیتھولوجیکل لائر یا ہیبیچول لائر جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی ڈوپامین کا ڈائلیٹڈ ریسیپٹر جو ہے نا ان کا وہ بہت ڈائلیٹ ہو چکا ہے, وہ بہت کنوینئنس کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں, ان کو انکنوینئنس میں ڈالتے ہیں ہم. پھر انکنوینئنس کا مطلب ہے پھر ان سے پھر محنت کش لائف گزرواتے ہیں, جو آرگینک لائف ہے ہماری ہونی چاہیے جیسے. سو یہ آپ باقی کے بچوں میں بھی دیکھیں گے, خالی آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ جتنے بھی بچے پل رہے ہیں آج کل انٹرنیٹ کے اوپر اور ویڈیو گیمز کے اوپر, یہ بھی پیتھولوجیکل لائرز ہیں. یہ بس ٹالنے والی کام کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کچھ نہ کرنا پڑے, یا پھر ٹائم بچ جائے, یا پھر مجھے محنت نہ کرنی پڑے. سچ میں تو کئی دفعہ آپ کو پھر قربانی بھی دینی پڑتی ہے, خود کرنا پڑ جاتا ہے کام, یا پھر بتانا پڑتا ہے کہ کہاں پہ کوتاہی ہے, تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو مسائل ہیں یہ بیسکلی آپ کے لائف سٹائل سے ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. بہرحال آپ جتنا میں نے سوال نامہ آپ کے لیے تیار کیا نا خالی آپ کی اس بات سے, وہ مجھے اس کے بعد ذرا مل جائے گا ڈیٹا کہ آپ کا اصل میں کنوینئنس ٹریگر ہے یا کوئی اور چیز ٹریگر ہے. دوسری طرف آپ ساتھ ساتھ ریمورس میں بھی جا رہے ہیں, تو ریمورس میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ فلسفے میں مسئلہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ ایک غلط چیز ہے اور ڈر ہے آپ کو اللہ کا, تو اپنی لائف سٹائل چینج کریں. باقی کام تو آپ ٹھیک ہے, مطلب آپ سے غلطیاں ہوئی, ہر انسان سے ہی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے انشاءاللہ, مگر ریمورس ہونی, ندامت ضروری ہے جو آپ کیری کر کے آپ اٹھا کے کندھوں پہ بوجھ اٹھایا ہوا آپ نے کہ غلط کام ہو رہا ہے, تو وہ قائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیں. جب تک آپ رونا نہیں آ رہا تو رونے کی ایکٹنگ کر لیا کریں نماز میں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی کیمسٹری سے ذرا ٹریگر ہونا. میں اندر کے کیمیکلز کو ٹریگر کرتا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میک شیور یو انڈرسٹینڈ کہ جب تک آپ اپنی لائف سٹائل کے اندر چینج نہیں کریں گے تو لائف میں کوئی چینج نہیں آئے گی. یہ بیسک اصول بتا رہا ہوں آپ کو نفسیات کا. اچھا ساحل صاحب, یہ جو بندہ ندامت میں ہوتا ہے, یہ اس کا اسپرچولی رینک کہاں پر ہوتا ہے کہ ایک بندے کو پتا ہو میں یہ کام کر رہا ہوں, ندامت ہو لیکن اس کے باوجود کام کر رہا ہے, تو یعنی وہ ٹریک کے اوپر ہے, تو اس کا اسپرچول رینک کہاں پر ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ کام کر کے غلطی کر کے سدھارنا وہ اللہ کو زیادہ عزیز ہے بنسبت اس کے کہ غلطی کرنا ہی نہ. ویسے غلطی تو کوئی بڑا کم ہے کہ کوئی کرے نا. سر اسپرچولیٹی کے 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک بہت چھوٹا سا اسکول ہے, سارے اسکالرز کی بات ہی کر رہا ہوں, اور ایک بہت بڑا اسکول ہے. جو بڑا اسکول کا مطلب ہے زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں
اسپریچول لیڈرشپ جو ہے، جو پچھلے 900 سال کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، چلیں 1100 سال کر لیں آپ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپریچولیٹی یا 100 ہوتی ہے 0 ہوتی ہے، رینکنگ نہیں ہوتی اس کی. اور جو چھوٹا اسکول ہے وہ کہتا ہے رینکنگ ہوتی ہے اس کی. تو مطلب یہ ہے کہ جب ایسی بندے نے ندامت کی وہ ایک دم 100 پہ پہنچ گیا، اور پھر دوبارہ غلطی کی پھر 0 پہ پہنچ گیا. تو وہ ایسے چلتی رہتی. جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ندامت پہ آپ 100 پہ نہیں پہنچے تھے، ندامت پہ آپ 1 پہ پہنچے تھے، پھر آپ دوبارہ سے 0 پہ آئے، 1 کو پھر 2، 2 کو پھر 3 اور پھر 100 تک لے کے جانے سے وہ کا پراپر ایک پروسیس ہے. تو جس نے اسپریچولیٹی پڑھی ہے وہ سمجھ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. مگر میں ٹیکنیکلی اس فلسفے کو انووک کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، تو جب اللہ کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے تو پھر اللہ کھل کے ہی دیتے ہیں، وہ 100 ہی دیتے ہوں گے. میں یہ فلسفے کے اوپر کرتا ہوں. جب ندامت ہوتی ہے تو آپ پھر پوری طرح اپنے اوج پہ، جوبن پہ آ جاتی ہے آپ کی اسپریچولیٹی. وہ الگ بات ہے، پھر آپ غلطی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، مطلب بات تو غلط ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جائیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے توبہ کا تحفہ ملا ہوا ہے کہ جو ہماری نبی علیہ السلام کی امت کو یہ گفٹ تھا کہ آپ غلطی کریں مگر توبہ ضرور کریں. مگر وہ والی توبہ کوئی توبہ نہیں جس کو پری بکنگ کرتے ہیں نا، جس میں توبہ کی پری بکنگ کی ہوئی ہو کہ غلطی کر رہا ہوں تو میں نے توبہ کر لوں گا بعد میں. اس کو پری بکنگ کہتے ہیں نا. تو یہ توبہ لوگ ہیں مارکیٹ کے اندر جو اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی توبہ کے زمرے میں آتی ہے. اس پر بھی ہم ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن حافظ امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لائیو کالر. حافظ امین صاحب، ساحل ادیم از دیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وقاص بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اور ساحل بھائی کی بھی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال تھوڑا سا نا آپ کے جو آج کا موضوع ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے. جی جی کیا اس کی اجازت ہے؟ جی فرمائیے فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، اور میرے گلی میں میرے گھر کے ساتھ ہی مسجد بھی ہے. میں 5 وقت کا نمازی بھی تھا، نماز بھی پڑھتا تھا باقاعدگی سے. لیکن کچھ عرصہ سے کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ میں نماز میں باقاعدگی نہیں رکھ رہا، نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا. یا نماز کے ٹائم میں اگر فری بھی ہوں تو میں مینٹلی طور پہ وہ پریپیئر نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا کہ میں جا کے نماز پڑھ لوں. وہ میرے اندر وہ پہلے والی کیفیت نہیں ہے، کہ بے چینی والی کیفیت نہیں ہے. کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں وہ دوبارہ سے وہ آ جائے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور میری نماز جا رہی ہے اور میرے اندر کچھ ایسی، ٹھیک ہے، یا وہ جو دل زنگ آلود ہو گیا ہے وہ کیسے زنگ کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ حافظ صاحب ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ آ گیا. مجھے جو سمجھ آتی، ساحل صاحب اس کے اوپر ڈیٹیل بات کریں گے. مجھے تو یہ سمجھ آ گئی کہ آپ کا دل جو زنگ آلود ہوا ہے نا، اس کے تھوڑا سا زنگ اتر گیا، اس لیے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. باقی ساحل ادیم صاحب آپ کو بہتر بتاتے ہیں. جی الحمدللہ صحیح پکڑا آپ نے. زنگ نہیں ہے، بس مٹی آئی ہوئی ہے. مٹی آئی ہے کیونکہ زنگ تو کافی عرصے بعد آتا ہے. اس کے لیے ریت مار چاہیے، اور ریت مار خود تو بندہ لگائے گا نہیں، بڑا جوکھن والا کام ہے. نہیں میں وہی لگانے لگا تھا ابھی کہ آپ نا سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ تزکیہ جو ہے نا، تزکیہ وہ کٹھن کام ہوتا ہے، اسی لیے تو اتنا خوبصورت کام ہے. وہ تزکیے کے لیے آپ نا سب سے پہلے تو جتنا زیادہ آپ تو حافظ قرآن ہیں، آپ اس کا تفسیر اور ترجمے کے ساتھ وہ والی آیتوں کو بار بار جب بھی نماز پڑھیں یا نماز کے علاوہ بھی ان آیتوں کا تذکرہ اور ان آیتوں کا اجرا رکھیں اپنے اندر، کہ جو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قربت کی آیتیں، ٹھیک ہے، قربت کی. بعد میں پھر وہ والی آیتوں کے اوپر آئیں گے جن میں جو اللہ تعالیٰ سے جدائی کی آیتیں نا، دوزخ کی اور وعید کی. اور دوزخ کیا ہے؟ اللہ سے جدائی ہے نا دوزخ تو. اللہ تعالیٰ کی قربت، آخرت کا ذکر جتنا بھی ہے نا، وہ آپ کو آپ کا جو زنگ ہے نا، جو مٹی ہے، وہ جھاڑ دے گی. کیونکہ ہمیں تو آخرت بہت اچھی طریقے سے سمجھائی جاتی ہے، مسلمان ہیں. دوسرا یہ کہ وہی بات ہے، پروکیسٹینیشن کی وجہ سے وہ والے کام، 2 طرح کے کام ہوتے ہیں اسلام میں، ایک وہ جس پہ جان جاتی ہے اور ایک وہ جس میں مال یا وقت جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو نماز تو وہ کام ہے جس میں جان تو نہیں جاتی نا، مال یا وقت جاتا ہے. تو دونوں کاموں میں اس کو پروکیسٹینیشن ہو سکتی ہے. غزوہ تبوک پہ صحابی جب نہیں گئے تھے کیونکہ فصلوں کا ٹائم تھا، تو اصل میں وہ جان اور مال دونوں کے اوپر پروکیسٹینیٹ کر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر، ہمیں پتہ ہی ہے پھر کیا ہوا ان کے ساتھ.
اور پھر کس طریقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی. تو آپ کے کیس میں تو پروکریسٹینیشن آ رہی ہے, تو پروکریسٹینیشن تو سمپل وہی بات ہے, یو آر ایڈکٹیڈ ٹو یور کرنٹ لٹل چورز آف لائف. چورز کا مطلب ہے وہ والے کام جو کہ لامعنی سے ہوتے ہیں, بس بندہ سستی میں ڈوبا ہوتا ہے, اور لیتھارجی فٹیگ پہ فٹیگ آ رہی ہوتی ہے, کون کرے گا اب, یا بعد میں کر لوں گا. یہ سارے کے سارے کام آپ کے لائف سٹائل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس کو پھر میں بتا رہا ہوں ہارڈ لائف کے اندر لانا تھوڑا پڑے گا اپنے آپ کو. ہمیں یہ موبائل اور یہ ساری کی ساری چیزیں کچا کھا رہی ہیں. ہم نماز بنی ہی اس کیمیکل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, ماڈیولیٹ کرنے کے لیے تھی. اسی کیمیکل کو نفس کہتے ہیں. اس کیمیکل مطلب نفس اس کیمیکل کے اوپر بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے, اور وہ کیمیکل ہارمون جو ہے وہ آپ کو ہر ایسپیکٹ آف لائف میں سست کر دیتا ہے, اور آپ کو پھر روکتا ہے کہ یار کون کام اچھا کام تو بالکل جس میں کوئی چیز ریوارڈ نہیں نا ملتی, آپ کو انسٹنٹ ریوارڈ نہیں ملتی, گریٹیفیکیشن کہتے ہیں, تو اس چیز کو وہ کرتا ہی نہیں ہے, پھر وہ تحریک ہی نہیں لے کے آتا, اور تحریک کا بھی وہی کیمیکل ہے, وہ ٹریگر ہی نہیں ہوتا. تو نماز میں کوئی پیسے تو نہیں ملتے نا, یا کوئی تعریف تو نہیں ہوتی, یا پھر یہ تو اللہ نے آخرت کے لیے کام رکھے ہوئے. تو جو چیز آپ کو دنیا میں جو چیزیں مل رہی ہوں گی اس پہ آپ دیکھیں گے آپ کی تحریک کافی اچھی ہوگی, مگر جو چیز کا ریوارڈ دنیا میں نہیں مل رہا ہوگا اس پہ آپ سستی کر رہے ہوں گے. سو آپ کو اللہ نے قرآن کا گفٹ دیا ہوا ہے, تو آپ اس کے اندر سے چیدہ وہ والی اللہ کی قربت کی باتیں پڑھیں, اللہ سے کلام کریں. قرآن اللہ سے ہی کلام ہے نا, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ آپ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں, نماز آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے آپ وہ والے ٹاپکس پکڑیں نماز کے دوران جس میں اللہ تعالیٰ کی قربت ہے. آپ حافظ ہیں, آپ تو آرام سے پکڑ سکتے ہیں نا وہ والی تمام تر آیتیں اپنی پہلی دوسری رکعت کے اندر درود شریف کے بعد تشہد میں بیٹھ کے وہ والی باتیں کریں اللہ سے جس میں اللہ کی قربت اللہ نے خود بیان کی ہے, اور وہ والی دعائیں کریں, اور اردو میں بھی کریں, جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس محبت کو اجاگر کرے کہ اللہ میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں, اور مجھے اس دن مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے, کہ جب آپ مجھے میں آپ کو پہلی دفعہ دیکھوں تو آپ بھی مسکرا رہے ہوں. یہ نہ ہو کہ میں اس دن شرمندہ ہو جاؤں کہ آپ اللہ تعالیٰ, میں اللہ اپنے رب کو ہی نہیں, اپنے رب کو کوئی غصے میں غصہ دلا بیٹھا. تو آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ دوبارہ نماز پڑھنے لگ جائیں گے, اچھی بات ہے, کیونکہ انہوں نے سوال پوچھے, اٹ مینس کہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح بڑے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں کر رہے, لیکن انہیں پتہ ہے کہ وہ نہیں کر رہے, کرنا چاہتے ہیں, ہیمر نہیں ہو رہا, پہلا وہ جو قطرہ ہے بارش کا وہ نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ کیونکہ حافظ قرآن ہے, مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے, لیکن موسٹ آف دی میجورٹی ہماری سوسائٹی کے اندر, بالخصوص بر صغیر کے اندر, ہم حافظ قرآن ہو جاتے ہیں صرف طوطوں کی طرح. ہمیں وہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. اگر اس کے اندر ہمیں از پر اسی طرح ترجمہ یاد ہو اور وہ ہیمر ہوتا رہے ہمیں, تو شاید ہمیں یہ بارش کے قطروں کی آپ سے یا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ بارش کا قطرہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں رکھ دیا ہے, ہم اس کا ترجمہ نہیں یاد کر پاتے. نہیں, یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ترجمے کو نا. حافظ کو اگر عربی سیکھ لینا, وہ عربی سیکھ لے بس, تو ترجمے کی ضرورت نہیں. حافظ کے پاس قرآن پہلے سے ہے, عربی اس کو آ گئی, اس کے پاس پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا بیان آ گیا اس کے اندر. تو وہ اگر عربی سیکھ لینا تو سب سے بڑا کام کر سکیں گے وہ, اپنے لیے بھی, اپنے تمام رعیت کے لیے بھی. تو یہ تذکرہ جو ہے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ والی آیتوں کا تذکرہ کریں, اجرا کریں, کہ جس میں آخرت کا بیان ہے, تاکہ دل جو ہے نا وہ پگھل جائے. آخرت کے بیان کے علاوہ کہیں سے بھی دل پگھلانے کا کوئی اور سائنٹیفک اصول نہیں ہے دنیا کے پاس, کسی کے پاس. سو جب آپ آخرت کا بیان پڑھتے ہیں قرآن پاک میں, تب آپ کو پتہ چلتا ہے نا قیامت جب آ رہی ہوگی یا آ جائے گی, اس کے بعد کیا ہوگا, پھر دوزخ میں کیا ہوگا, جنت میں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نوازیں گے, اپنے آپ کا دیدار کروائیں گے اور اپنے قربت میں بٹھائیں گے, تو کیا ہوگا وہ فیلنگ تو نا. اور زیادہ سے زیادہ سوچ بچار کریں. تعالیٰ نے کہا نا افلا یعقلون, یہ نہیں سوچتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, سوچتے ہی نہیں ہیں. کس پہ نہیں سوچتے؟ قرآن پاک پہ تدبر نہیں کرتے. تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام تر تھیراپیز ایک طرف اور قرآن کی تھیراپی ایک طرف. تو یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم کانشیس تذکرہ کریں گے ان تمام معاملات کا. اللہ تعالیٰ نے آخرت کی آیتیں 8 سال تک, پہلے 8 سال تک قرآن صرف آخرت نازل ہوتی رہی, اور جیسے ہی 8 سال آخرت نازل ہوئی پورا عرب تیار ہو چکا تھا. پھر 8ویں سال کے بعد احکامی آیتیں آئیں تو لوگوں نے ایک سیکنڈ میں احکام پورے کے پورے لائف میں اپلائی کر دی. ایک سیکنڈ میں شراب اٹھا کے پھینکی, 1 سیکنڈ میں پردہ کیا, 1 سیکنڈ میں نمازیں جاری ہوئیں.
سو وہ کیسے ہو پہلے آخرت کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے ڈٹرمن کروا دیا تھا اندر, تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا نا وہ بس. اچھا, سیف علی صاحب ہمارے ساتھ اکارا سے موجود ہے, لائیو کالر. سیف علی صاحب سوال کر سکتے ہیں ساحل ادیم صاحب سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم جی السلام. آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے. میں کرسچن ٹیبل پرسن ہوں, تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے جیسا بندہ ایفرٹ کر کے محنت کر کے معاشرے میں اپنا نام بنا رہا ہے یا معاشرے میں کام کر رہا ہے, جو بندہ مجھے جاب پہ رکھتا ہے یا میں کسی محکمے میں جاب ہولڈر ہوں, تو وہ مجھے معاوضہ پورا نہیں دیتا, یا میرے جو میں کام کر رہا ہوں اس پہ مجھے اپریشیٹ کرنے کے بجائے وہ مجھے یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہے, چلو اس کا معاوضہ بھی اسے پورا نہیں دیتے ہیں, میں اس کو اس سے کام بھی زیادہ لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک تو میری رہنمائی کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کا بڑا اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے آپ کو ہائر کیا, آپ سے ہی ہمیں رہنمائی ملے گی. وکاس بھائی ہیں جو بڑے اچھے اینکر پرسن بھی ہیں اور اسے چینل پہ آتے ہیں. تو میں خود ڈفرینٹ ایبل ہوں, جسمانی معذور ہوں, میں ایک ورکر بھی رہا ہوں. ٹھیک, تو اس بارے میں میری تھوڑی سی رہنمائی. ٹھیک ہے سیف علی صاحب. ساحل صاحب آپ کو پوائنٹ سمجھ آیا؟ نہیں سیف علی صاحب آپ کا پوائنٹ نہیں سمجھ آیا. 2 لفظوں میں اگر پوائنٹ سمجھا پائیں, آپ نے لمبی بات کی ہے لیکن سمجھ نہیں آئی, آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کرکس کیا ہے آپ کی سوال کا؟ معاوضہ نہیں دیتا یا لیٹ دیتا ہے؟ وکاس بھائی میں 2 لفظوں میں بات کروں گا, صرف اپنا پوائنٹ بھی سمجھاؤں گا. جی جلدی کیجیے گا. جیسا بندہ جو کسی بھی محکمے میں کام کر رہا ہے, اگر وہ ایمانداری سے انٹیگریٹی سے کرتا ہے, تو جو اگلا بندہ ہے جو معاوضہ دینے والا ہے وہ اگر معاوضہ پورا نہیں دیتا, چلیں ٹھیک ہے, یعنی معاوضہ نہیں دیتا آپ کو. ٹھیک ہے ساحل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کام پورا ایمانداری سے کرتا ہوں, معاوضہ نہیں ملتا. یہ تو زمانے جہالیت میں بھی ہوتا تھا ساحل صاحب. جی یہ تو بڑی بڑی کارپوریٹ میں بھی ہوتا ہے. یہ مسئلہ یہ کہ آپ کو جلد از جلد کام بدلنا پڑے گا نا. یہ تو معاملہ وہ تھوڑی میرے ساتھ بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ کے ہاتھ میں تو صرف جگہ بدلنے کی طاقت ہے. وہ بھائی صاحب بات کر رہے ہوتے. اچھا ساحل صاحب میں آپ کو ٹوک دوں گا, سوری معذرت, لیکن اگلا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ معاوضہ نہیں دے رہا, کام میرے لیے آپشن کوئی نہیں, اور تو یہ ایمانداری میں اپنی چھوڑ دوں یا ایمانداری برقرار رکھوں, کیونکہ معاوضہ تو مجھے مل نہیں رہا صحیح طرح. میرے خیال سے یہی میں سمجھ پایا ہوں. کام یا کام کی جگہ بدلیں گے, ایمان کیوں بدلیں گے؟ یہی تو ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس میں کوئی ایسا دو رائے نہیں ہے. آپ بے ایمانی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے آپ کے دین میں. ٹھیک, یعنی پرسسٹنسی جو ہے وہ, یا پھر ہوتا ہے نا آج کل کے اگر معاوضہ کم مل رہا ہے, میں نے ایمانداری 100% پہ رکھی, معاوضہ 50% پہ, تو میں 50% پہ آ جاؤں, تو یہ اپنے ساتھ ظلم نہیں ہوگا کیا؟ بہت بڑا ظلم ہوگا نا. یہی تو جسٹیفیکیشن ہے جو شیطان سب سے پہلے دلواتا ہے نا. تو 2 نمبر کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اسلام میں. سو اٹس اے پرابلم دیٹ وی بیٹر سالو. آپ کو معاوضہ لکھا جا رہا ہے, فکر نہیں کریں, پتہ نہیں کتنے کروڑ گنا آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے, اس کی فکر نہ کریں آپ, وہ تو ملے گا. مگر یہاں پہ اگر آپ نے 2 نمبری شروع کر دی تو پھر وہاں پہ بھی نہیں ملے گا نا. پھر یہاں پہ نکال لیں جو نکال سکتے ہیں. علی بن ابی طالب نے کہا رزق تو اتنا ہی جتنا لکھ دیا گیا, اب انسان پہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے لے لے یا حرام طریقے سے لے لے, ملنا تو ہے ہی ہے اتنا جتنا لکھا ہوا ہے. تو آپ جلد از جلد جگہ بدلیں. آپ درخت نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جتنا مرضی آپ کو ڈسیبلٹی ہو, ہے انسان ہی آپ. درخت اپنی جگہ نہیں بدل سکتے, آپ تو بدل سکتے ہیں نا. یعنی آپ نے اپنی محنت میں کمی نہیں کرنی, آپ نے محنت پوری رکھنی ہے, جگہ بدل لیں جہاں پر اتنی محنت کرو اتنا معاوضہ ملے. ایک بریک لے لیتے ہیں ساحل صاحب, اس کے بعد ہمارا جو بنیادی سوال وہی تھا جو ہمارا ٹاپک تھا کہ 12 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ شعور کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. 12 سال کی لاشعوری کے اندر ہیمر ہوا گھر کی تربیت, اسے کس طرح بغاوت کری جائے, وہ تمام تر روایات سے, وہ تمام تر کلچر سے, ایون مذہب سے بھی جو کہ گھر کا مذہب ہوتا ہے, تو وہ کس طرح شعور آئے. شعور آتے ہوئے اگر آ بھی جائے تو وہ جو ڈر ہے اور روایات کے جو جکڑے ہوئے وہ بندھن ہے, اس سے بندہ کیسے آزاد ہو, یہ بڑا مشکل کام ہے. اور جو اس سے آزاد ہوتے ہیں تو پھر معاشرہ انہیں ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا. بریک کے بعد جی ویلکم بیک. ساحل ادیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صحیح اور غلط
شعور سے لاشعوری سے شعور کی طرف جو ایک قدم ہے اس میں صحیح اور غلط کی جو تمیز ہے وہ بڑا مشکل ہو چکا ہے. اس کے اوپر بڑے بیریئر آتے ہیں, سائیکولوجیکلی اور سوشلی بیریئر آتے ہیں. ساحل ادیم صاحب, سوال آپ کے سامنے ہے سر, یور ٹیک سر. یہ بات تو رہی کہ کتنا مشکل ہے اس آواز کو اندر سے باہر لے کے آنا کہ والد صاحب, بڑے بزرگوں, آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. اس ہمت کے لیے آپ کو اگر ماں باپ نے نہیں بنائی تو پھر آپ ایک بس اچھے استاد کو انتظار کریں, یا پھر اس اللہ تعالیٰ کا امر ہوگا جو آپ کو پھر ایسے تکے لگیں گے آپ کے جو لگتے ہیں اللہ ہی کراتے ہیں کام. تو استاد تو ہے نا, ابراہیم علیہ السلام استاد ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں, لیکن ان تک جو رسائی ہے وہ بھی ممکن نہیں ہوتی نا, کیونکہ آپ اس محفل کے اندر ہیں کہ جہاں پر آپ آؤٹ آف دا باکس دیکھ نہیں پاتے. اگر میں مسلمان ہوں تو میں آؤٹ آف دا باکس جا کے 12 سال سے پہلے عمر میں یا 12 سال کے فوراً بعد کیسے دیکھ پاؤں گا؟ بڑا وقت لگے گا, اور جب میں دیکھوں گا تو اتنا ہیمر ہو چکا ہوگا کہ مجھے خود وہ سارا کچھ غلط لگے گا. نہیں مگر الحمدللہ کیا پیاری بات آپ نے کی ہے کہ جتنا مرضی ہیمرنگ کر لیں, کوٹ کے بھر دیں آپ اپنی غلامی بچوں کے اندر, مگر اللہ نے جو فطرہ بنائی ہے نا, اس فطرہ کی جو اٹریکشن ٹورڈز دا رائٹ تھنگ ہے نا, وہ آپ کو چائنا سے بھی مل جائے گی, برازیل سے بھی, سائبیریا سے بھی, الاسکا سے بھی, جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے نا دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے, تو آپ کو اندر سے اٹریکشن ہوتی ہے کہ یہ بات مجھے کیوں پسند آ رہی ہے, مجھے کیوں موٹیویٹ کر رہی ہے یہ لڑکے کی ویڈیو ٹینک کے آگے کھڑا ہو گیا چائنا میں انقلاب کے دوران, یا پھر عبدالستار عیدی کیوں اٹریکٹ کرتا ہے ہمیں اندر کی فطرہ کیسے خود آواز لگاتی ہے کہ یہ کام یہی صحیح کام ہے. فطرہ کی آوازیں اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہیں, وہ آپ کو جگاتی رہتی ہیں بار بار, اور جس بندے کو بھی جتنا مرضی بڑا جتھا کنونس کر چکا ہو, فطرہ اس کو ڈپریشن میں ڈالتی ہے. غلط کام کے اوپر جتنی مرضی لائف گزاریں آپ, ڈپریس لائف گزاریں گے. ڈپریشن اصل میں اللہ تعالیٰ کا وہ الارم کلاک ہے جو اندر سے بار بار بج رہا ہے کہ سب کچھ ہے مگر پھر بھی کچھ کمی ہے. یہ آوازیں آتی ہیں پھر پیشنٹس کی, ڈاکٹروں کے کلینکس کے اندر کہ میں کیا کروں. تو وہ یہ سارا عمر یہ نظام چلتا رہتا ہے. ساحل صاحب ایک کل بھی ہم نے بات کی تھی, ایتھسٹ ہے, اس کو آپ صحیح تو رب کی ذات ہے نا جو الٹیمیٹ ہے, اس تک پہنچانے کے لیے کیسے اس کو اس باکس سے نکالیں گے آپ اور اسے بتائیں گے کہ بھائی صحیح یہ ہے, کیونکہ اس کے اندر تو فطرت کو اس نے مار دیا ہوا ہے, وہ فطرت کی منافی چل رہا ہے. نہیں, فطرہ کا جو جائروسکوپ کہتے ہیں نا اس کو, وہ ایتھیسٹ اس کو مانتے ہیں کہ موریلٹی کا جو منکا ہے نا, وہ کہتے ہیں کلچر سے آتا ہے. پھر ان کو پھر مثالیں دینی پڑتی ہیں کہ اگر کلچر سے آتا ہوتا تو پھر ہر کلچر میں الگ الگ طریقے سے موریلٹی مینیفیسٹ کرتی. ہر کلچر میں بغیر کسی گائیڈنگ پرنسپل اور بک کے یا پروفٹ کے یہ سارے کے سارے معاملات اس نیچرل لا کو کیوں فالو کرتے ہیں. تو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے پچھلے کوئی 500-700 سال سے کہ مورالٹی انیٹ ہے کہ مورالٹی نرچر میں آتی ہے. تو اس بارے میں تو ایتھیسٹ جو ہے نا, آپ کو کوئی چھوٹی عمر کا ایتھیسٹ ملے گا تو وہ تو اس بارے میں نہیں جانتا ہوگا, مگر جو ذرا کتابیں پڑھ چکا ہوگا اس کو پتہ ہوگا ہاں یہاں پہ ایتھیزم ذرا سی ہوائی باتیں کرتا ہے. تو اور جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے ساحل صاحب, ایون پتہ بندے کو چل بھی جاتا ہے کہ صحیح یہ ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں. آن دا لائٹر نوٹ, بڑی ایسی ایگزامپل ہے, میں آپ کے حوالے سے ایگزامپل دوں گا. مجھے آپ کے پیچھے کلاک نظر آ رہی ہے, 2:50 ہوئے ہیں, اس کے اوپر 3 منٹ ہے. 10 منٹ آپ نے بھی خود کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. تو ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں کہ پتہ بھی ہوتا ہے صحیح کا, لیکن دھوکے میں رہنا ہے اور زندہ رہنا ہے اور انجوائے کرنا ہے. اس سے کیسے نکلیں؟ اپنے اوپر نا انسان, اس کو ہائرارکی آف کمپیٹنس بولتے ہیں سائنس میں, کہ ہمارا ایک کیمیکل ہے سیروٹونن کا, وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ میں نے کس گیم کا حصہ بننا ہے, اور یہ بھی ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس گیم کا جو چیتا کھلاڑی ہے اس کو کیسے میں وہ والا لیول اچیو کر سکوں. وہ پیسے بنانے کی گیم ہو, وہ اچھا لگنے کی گیم ہو, یا پھر وہ جو بھی آپ کو سپیریورٹی دے گی نا باقی تمام تر معاملات کے اندر. تو آپ نے جس بھی ہائرارکی کو چوز کیا ہوا ہے اس کی کمپیٹنس کے میٹر جہاں سے بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس, آپ کے اندر وہ تحریک جاری رہتی ہے. پھر آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے ایفیشنسی کی ٹیکنیکس لگاتے ہیں, جس کو موٹیویشنل اسپیکر بولتے ہیں نا. وہ ٹیکنیک بتاتا ہے ایسے کر لو ویسے, یہ نہیں بتاتا فلسفہ ہی غلط ہے تیرا. وہ کہتے ہیں نہیں, جو تو یہ چاہ رہا ہے نا, پیسے بنانا چاہ رہا ہے, اس کو ایسے کرتے ہیں, پیسے ایسے بنائے گا, تو روز صبح اٹھے گا, دن کو کرے گا. تو وہ پھر ہر انسان اپنے نا چھوٹے چھوٹے
اچھا ٹیکٹیکل اپروچ بناتا ہے. ساحل صاحب صبا ہمارے ساتھ ہیں گجراوالا سے, وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گی. جی صبا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ایکچولی اپنے بچوں کی طرف سے بات کرنا چاہ رہی تھی. جی. میرا سب سے بڑا بیٹا ماشاءاللہ 10 سال کا ہونے والا ہے اور بہت اچھا ہے, تابعہ دار بھی ہے ماشاءاللہ, سمجھدار بھی ہے, بہت سمجھدار ہے. تو ایکچولی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری تربیت میں کوئی کمی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس کو بہت پیار سے سمجھاتے ہیں بیٹا یہ بات جو گھر کی ہے باہر کرنے والی نہیں ہے کسی کے سامنے. وہ سمجھتا بھی ہے ہاں ماما ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے, لیکن اس کان سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے وہ. باہر جا کے سب کو بتا دے گا آج ہمارے گھر یہ ہوا ہے یا ہم یہ کرنے والے ہیں, یا اسی لمحے اگر کوئی ہمارے گھر آئے گا تو بتا دے گا ہم تو یہ کرنے والے ہیں, ہمارے گھر میں یہ ٹاپک چل رہا ہے. تو میں بھی ایک لمٹ سے زیادہ پیار سے نہیں سمجھا سکتی. ایکچولی کس طرح کی میڈیکل ایشو ہے میرا. کوئی گھر میں, ویسے ساحل صاحب بات کریں گے لیکن میں کاؤنٹر کویشچن کر لیتا ہوں کہ کوئی گھر میں لڑائی وغیرہ کوئی تلخی وغیرہ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر گھر کا حصہ اگر آپ بتا سکیں تو. نو ایسی کوئی بات نہیں, میں سیپریٹ رہتی ہوں, کوئی دیورانی جٹھانی چچی تائی والا کوئی چکر نہیں ہے. تو ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی بہت پیار سے سمجھاتے ہیں. اس کا جو لگاؤ ہے زیادہ دین کی طرف, بہت زیادہ اس کا رجحان ہے, نعت خواہ ہے ماشاءاللہ. اچھا دین کی طرف رجحان ہے, لیکن وہ اس کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی, آپ یہ بیسیکلی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے ساحل صاحب ویری کوئکلی, ٹائم کم ہے. پیٹ میں بات نہیں ٹکتی اور عمر 10 سال ہے سر. جی صبا, تربیت میں کمی کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ آپ 10 سال کے بچے کو ایک انتہائی میچور 50 سال کے بندے والی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی آپ نے. بچے بیسکلی کیوریس ہوتے ہیں, بچوں کی غلطیاں معاف کیا کریں. بچوں کے اوپر جو چیز اس باہر نہیں بتانی تو بچوں کے سامنے ڈسکس بھی نہیں ہونی چاہیے. کافی سارے معاملات ہوتے ہیں جو پرائیویسی کے ہوتے ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ بچہ باہر بتائے گا. بچوں کا کام ہوتا ہے ادھر کی ادھر سے بات. اگر ماں کو یہ بھی پرابلم ہو کہ گھر میں سالن کیا پکا ہے یہ وہ جا کے باہر بتا رہا ہو, تو سر یہ تو پرائیویسی میں نہ ہو سکتا ان کو یہ پرابلم ہو, انہوں نے بتایا تو نہیں ہے, تو خیر ان چیزوں کے اوپر درگزر کریں. ہاں سالن کون سا پک رہا ہے, یا امی کو کھانا نہیں بنانا آتا, ابو نے کہا خیر ہے اس میں ایسے کیا بات ہے. مگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پرائیویٹ بات ہے جو کہ ہر گھر کی اپنی ہوتی ہے, تو وہ اگر بچے بتا رہے ہیں تو یہ ماں باپ کا قصور ہے, بچے کا کوئی قصور نہیں کہ بچے کے سامنے کیوں کی جا رہی ہے ایسی بات. ٹھیک ہے, یہ ماں باپ کا قصور ہے. یعنی جو انہوں نے خود پہلا لفظ صبا میری بہن نے بول دیا کہ میری تربیت میں کیا کمی ہے, تو میں بڑے ریسپیکٹفلی کہوں گا کہ ساحل صاحب کا مطلب یہی ہے کہ اس کی تربیت نہیں, پہلے خود کو لرن کریں, خود سیکھیں, خود کی تربیت ٹھیک کریں. ساحل صاحب بڑے ادب کے ساتھ. جی نہیں, 2 چیزیں انہوں نے کی نا, ایک بچے سے بڑوں والی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہے, اور دوسرا بڑوں سے بچوں والے کام سرزد ہو رہے ہیں کہ بچوں کے سامنے ہی سارا کچھ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں ساحل صاحب, آپ جو ہے مجھے لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ ہم اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں, صحیح اور غلط. یہ وہی میرا جو پہلا سوال تھا شروع میں کہ دیکھیں میں آپ کو ابھی کی مثال دیتا ہوں. ابھی نا ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے, پاکستان میں کیا چل رہا ہے. پاکستان میں جو ابھی چل رہا ہے نا, اصل میں اس کی بنا پڑی ہے کوئی 10-15 سال پہلے, جب یہ ٹیلی ویژن کے اوپر ٹاک شوز اور ان کے 2 مرغے لڑانے کی جو پرمپرا شروع کی نا میڈیا نے, اور اس دوران ماں باپ نے ایک جتھے کی صورت میں پوری قوم نے, وہ اب ٹی وی چینل کا نام لیے بغیر بتاؤں, ہر چینل پہ ایسے ہوتا ہے کہ جان کے ایک لڑاکو مرغا دوسرے لڑاکو مرغے کو لڑایا, پہلے دانا ڈالا, لڑائی کی, ریٹنگ بڑھوائیں. اب بچے جب ہوتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں ماں باپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں نا, وہی کام, وہی اس کو ہائرارکی آف کمپیٹنس میں کمپیٹنس یہی ہے, وہ اسی گیم کا حصہ بنتے ہیں پھر. اب آپ دیکھیں جتنا بھی پاکستان میں معاملہ اس وقت سیاسی طور پہ خراب چل رہا ہے, ایک بھی بندے کو اصل میں یہ سوال پوچھا جائے تو اس کو جواب نہیں آتا کہ صحیح غلط کا پیمانہ بتا بس, اور یہ کہاں سے اٹھایا تو نے پیمانہ. تو نواز شریف والے عمران خان کو دوزخی کہیں گے, پی ٹی آئی والے شہباز شریف کو دوزخی کہیں گے. ہمیں پیمانہ اللہ سے لے رہے ہیں, اور ناپ کس کو رہے ہیں, ان دونوں کو, جس بیس کے اوپر کہ میرا بندہ ہے تو جو جنتی ہو گیا, کیوں اس لیے کہ وہ میری پارٹی کا ہے. سو یہ ہوتا ہے جتھے کا اثر, کہ اصول بے شک اللہ کا ہو, اس کو اس طریقے سے مسمار کریں گے, اس کو اپنی بائسنس کے اندر ڈال کے اپنی مرضی کے مطلب نکالے ہوئے ہوں گے. حالانکہ نہ دونوں جنتی ہیں نہ دونوں دوزخی ہیں. اس کا فیصلہ کے لیے پیمانہ پہلے واضح ہوگا کہ کس پیمانے پہ میجر کیا جائے. اس پیمانے پہ کیا پتہ دونوں دوزخی ہوں, کیا پتہ دونوں جنتی ہوں. ٹھیک ہے, میں ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یوتھ جب موبلائز کرنی ہونا تو اس سے فوراً پہلے ان کی
صحیح غلط کی مورالٹی انٹیکٹ کرنی ضروری ہے، ورنہ اگر غلط مورالٹی کے کانسیپٹ پہ یوتھ موبلائز ہو گئی تو قوم نہیں پوری 100 نسلیں تباہ ہو جاتی، اور یہی ہم نے کیا ہوا ہے. ہم نے مورالٹی انٹیکٹ کی نہیں، اور ہم نے اس طرح کے 2 نمبر لوگوں کو ہیرو بنا دیا. جب تمام پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا اللہ سے اور اس کے اصولی سسٹم سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ یورپین سسٹم کو صحیح مانتے تھے، ڈیموکریسی کو اللہ کا قانون سمجھتے ہیں، یہ کامن لا کو صحیح مانتے تھے، یورپ سے آیا تھا تو یہ سمجھتے ہیں اللہ کا لا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی لا نہیں ہے کامن لا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا ڈیموکریسی سے کوئی تعلق ہے. اللہ کے اصولوں میں تو کوئی اور معاملات ہیں. سو یہ کیسے لوگ مان رہے ہیں؟ مطلب باقاعدہ کلمے پڑھ کے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنے لیڈر کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اور قرآن سے ثبوت دے رہا ہے وہ پی ٹی آئی والا بھی، اور قرآن سے ثبوت دے رہا ہے نواز شریف والا بھی. حالانکہ وہ آیتیں دونوں کچھ ایسی آیتیں قرآن کی جو اس پورے کے پورے سسٹم کو گارنٹیڈ دوست کی بتائیں گی، وہ نہیں پڑھیں گے، بس اپنی مرضی کریں گے، کیونکہ انہوں نے مورالٹی کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ جتھے سے لی ہوئی ہے. جب تک انسان شعور میں آ کے مورالٹی کو جتھے سے الگ نہیں کرے گا تب تک وہ کام نہیں کیا جو انبیاء کرتے آئے اور بتایا کہ تم نے بھی یہی کام کرنا ہے. مورالٹی اللہ سے لینی ہے، اور جو غلط ہے، چاہے باپ ہے، چاہے دادا ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے بھائی، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہونی چاہیے. کیونکہ ابو بکر، میں جاتے جاتے بس 10 سیکنڈ میں واقعہ سنا دوں. ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے نے کہا کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بدر پہ، تو انہوں نے کہا کہ ابو جی آپ کی قسمت بڑی اچھی ہے، آپ بچ گئے. بدر میں نا میری تلوار کے نیچے آئے تھے آپ، مگر میں نے کہا باپ ہے چل چھوڑ دیتا ہوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا قسمت تیری اچھی ہے، تو شکر کہ میری تلوار کے نیچے آئی، نہیں تو میں جان کے اپنا بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرتا، کیونکہ اللہ کو اس سے اچھی کیا بات لگنی تھی کہ میں نے اپنے نفس پہ پورا قابو پا لیا، کہ میں اپنے بیٹے کی بھی فکر نہیں کی، اللہ کے لیے ہر چیز قربان کی. تو یہ وہ ہے پیمانہ جس کے تھرو آپ کلچر کو بھی، اپنے نفس کو بھی، اپنی بائسنس کو بھی توڑتے ہیں، اور پھر آپ مطلب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر سکون آ گیا آپ کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساحل ادیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے کہ ٹاپک کے اوپر ہم نے بات کی. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہوگا. اجازت، اللہ حافظ.